یہ رمضان اللہ کی طرف سے کتنا بڑا انعام ہے۔ امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل فرمائی، وہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھے آسمان پر، جبریل امین ساتھ ہے، چوتھے آسمان پر جب پہنچے تو جبریل امین نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، اے خاتم النبیین، سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چوتھے آسمان پر پہنچ گئے ہیں۔ فرمایا اچھا، فرمایا ایک فرشتہ ہے اللہ کا، وہ آپ سے ملاقات چاہتا ہے، اس نے اللہ رب العزت سے اجازت مانگی ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے ساتھ تو تمام فرشتوں کا سردار جبریل امین ہے، اور فرشتوں کے ساتھ مجھے ملاقات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ روایت میں آتا ہے جبریل امین نے فرمایا وہ فرشتہ ملنا چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلائیں ان کو۔ جب وہ فرشتہ حاضر ہوا، اس نے سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ اس فرشتے نے کہا میں آپ سے ملنا چاہتا تھا، جب سے اللہ رب العزت نے مجھے پیدا فرمایا آج تک میں آپ سے ملاقات کی خیر خواہ تھا، چاہتا تھا کہ میں آپ سے مل جاؤں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمائیں فرشتے، آپ نے فرمایا بتلاؤ آپ کب سے پیدا ہیں، کب سے آپ کی پیدائش ہوئی ہے؟ تو اس فرشتے نے کہا اور تو مجھے علم نہیں ہے، اتنا مجھے پتہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے اللہ رب العزت نے مجھے پیدا فرمایا اور میری ایک ڈیوٹی لگائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتلاؤ آپ کی کیا ڈیوٹی ہے، آپ کا کیا ذمہ ہے، آپ کیا کام کرتے ہیں؟ اس فرشتے نے فرمایا کہ ہمارے ہاں فرشتوں کے اپنے اپنے مقامات ہیں، فرشتوں کی اپنی اپنی ڈیوٹیاں ہیں۔ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ معلوم، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں کے اپنے اپنے مقامات ہیں، اپنے اپنے مرتبے، ان کے اپنے اپنے کام اور ڈیوٹیاں ہیں۔ فرشتوں نے خود قرآن میں ہے وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، ہم میں سے بعض فرشتے جب سے اللہ نے پیدا فرمایا ہم صف میں کھڑے رہے ہیں، جب سے اللہ نے پیدا فرمایا قیام میں کوئی کھڑا ہے، جب سے اللہ نے پیدا فرمایا کسی کو رکوع میں ہے تو قیامت تک رکوع میں رہے گا، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے قیامت تک تسبیح میں مصروف ہوگا، کوئی اللہ پاک کی حمد بیان کر رہا تو وہ قیامت تک اللہ رب العزت کی حمد بیان کرتا رہے گا۔ کسی کو اللہ نے پیدا فرمایا نماز میں، وہ نماز میں، کسی کو قعدے میں تو وہ قعدے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فرشتے بتلا تیری ڈیوٹی کیا ہے، تجھے اللہ رب العزت نے کس کام پر لگایا؟ فرشتے نے کہا جب سے اللہ رب العزت نے مجھے پیدا فرمایا میری یہ ڈیوٹی اور زبان پر میرے یہ الفاظ ہے محمد محمد محمد، آج تک اتنے ہزاروں سال گزرے ہیں میری زبان پر محمد محمد چل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو آپ آ گئے مجھ سے ملنے، کیا چاہتے ہو؟ اس نے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ماتھے مبارک کو میں بوسہ دے دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو اجازت ہے۔ اس فرشتے نے فرمایا جبریل امین جو تمام فرشتوں کا سردار ہے، اس نے معراج کی رات آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کے تلوے کو بوسہ دیا تھا، اور میں فرشتہ آپ کے ماتھے کو بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، اس نے بوسہ دیا۔ آقا نے فرمایا یہ تو ہو گیا، اب فرمائے کیا خدمت ہے؟ اس فرشتے نے کہا کہ ایک خوشخبری رسول اللہ کی طرف سے یا رسول اللہ آپ کو دینے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا بتلائیں مجھے اور کیا خوشخبری چاہیے؟ میں زمین سے 7 آسمان پر آگے جاؤں گا، میں پورے اللہ پاک کی زیارت بھی کروں گا، اللہ کا دیدار بھی کروں گا، جنت اور جہنم بھی دیکھوں گا، ساری اس سے بڑی اور خوشخبری کیا ہے؟ اس فرشتے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری آپ کی امت کے لیے، اب میں مقصد پر آ رہا ہوں کہ رمضان کا معنی تمام گناہیں مٹا کر کے اس کو ختم کر کے اللہ کا یومن ولدت امہ، انسان کو اللہ ایسا بنا دیتا ہے جیسے آج اپنی والدہ سے پیدا ہوا ہے۔ اس فرشتے نے کہا یا رسول اللہ خوشخبری آپ کی امت کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، آپ کے چہرے پر روشنی آئی۔ آپ نے فرمایا بتلائیں میری امت کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ اس فرشتے نے سامنے سے نور کا پردہ ہٹایا تو سامنے ایک صندوق اخضر سرسبز رنگ کا ایک صندوق تھا۔
جب رسول اللہ کی نظریں پڑی آپ نے فرمایا ما ھذا صندوق الاخضر، یہ بہت بڑا صندوق، یہ سبز رنگ کا، اس میں کیا ہے اور یہ کس چیز کا ہے؟ اس فرشتے نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ صندوق اللہ رب العزت نے بنایا ہے، اور جس مسلمان کو رمضان المبارک میں اس کا روزہ اللہ رب العزت قبول کرتا ہے، وہ بے حیائی سے، گناہ سے، جھوٹ سے، فراڈ سے، دھوکے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کا نامہ اعمال میں سے کہ اس کا روزہ قبول ہے، اس کا نام اس صندوق میں ڈالتا ہے، جس کا نام اس صندوق میں آ گیا اس شخص کی اللہ بخشش بھی ہو گئی، اور اس شخص کو اللہ رب العزت قیامت کے دن رسول اللہ کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب کرے گا، اور بغیر حساب یدخلون الجنت، روایت صحیح ہے، فرمایا یدخلون الجنت بغیر حساب ولا کتاب، بغیر حساب کتاب کے اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے۔ تو میرے محترم بھائیوں، کسی کے 50 سال گزرے، کسی کے 30 سال گزرے، کسی کے 60 سال گزرے، ہو سکتا ہے میرے اور آپ کا نام اس صندوق میں ڈل گیا ہو سکتا ہے نہ ڈلا ہو، جب نہ ڈلا ہو اب وقت ہے، اب ٹائم ہے، صندوق کا منہ کھلا ہوا ہے، آئیے اپنے اللہ سے اپنا تعلق جوڑے، آئیے قرآن پاک کی تلاوت کرے، رات کا قیام کرے، سبحان اللہ کہے، ذکر اللہ کرے، ہر ایک کے ساتھ اچھائی اور بلائی کا معاملہ کرے، ہو سکتا ہے میرے اور آپ کا نام اس صندوق میں چلا جائے۔ صندوق میں چلا گیا، ایک خوشخبری تو یہ ہے قیامت کے دن رسول اللہ کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب ہوگا۔ دوسری خوشخبری یہ یدخلون الجنت بغیر حساب ولا کتاب، بغیر حساب کتاب کے اللہ اس کو جنت میں داخل